آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائی جو بہت ہی اہم ہیں۔ صرف اللہ سے سوال کرو اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ، تو اسے اپنے آگے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو بس اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ سے درخواست کر، اور اس کا یقین رکھ کہ اگر ساری امت اس مقصد کے لیے جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچائے تو اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری امت اس مقصد کے لیے جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ ضرر جانی مالی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فیصلے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ کے خشک ہو گئے، جو ہونا تھا لکھ دیا گیا، اب اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی اہم اور جامع تین نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اول یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کا دھیان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے حکموں پر چلنے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا خاص دھیان رکھ، اور اس کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھنے سے گریز کرتا رہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا دھیان رکھتا ہے اور اللہ کی مرضی کے موافق چلنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو دونوں جہاں کی آفات و بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص نوعمری اور تن درستی اور طاقت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے اور ضعیفی کے زمانہ میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور آخری سانس تک اس کی عقل و سمجھ، بینائی اور کانوں کی طاقت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک عالم کے متعلق لکھا ہے کہ 100 برس کی عمر میں انہوں نے بڑے زور سے چھلانگ لگائی اور پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے ان اعضاء کو نوعمری میں گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، لہذا اس کے صلہ میں اللہ نے ان کو ضعف سے محفوظ فرما دیا۔ ایک بزرگ نے ایک بوڑھے کو سوال کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ان هذا اضعیف ضیع اللہ فی صغره فضیعه اللہ فی کبیرہ۔ اس شخص نے نوعمری میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیے، اب بڑھاپے میں اللہ نے اس کو ضائع فرما دیا۔ اللہ کی حفاظت میں بندہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ نقصان پہنچانے والی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ اس کی حفاظت اور اس کے نفع کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، جس کی بے شمار مثالیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر اولیاء اللہ امت کی تاریخ و سیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور جو بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے ان کی اپنی چیزیں بھی ان کی اطاعت نہیں کرتی،
جیسا کہ بعض سلف نے فرمایا ہے، انی لا اعصی اللہ فاعرف ذلك فی خلق خادمی و دابتی، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں تو اس کا اثر اپنے خادم اور اپنی سواری کے جانور کی خصلت اور عادت کے بگڑ جانے میں محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا دھیان رکھنے سے جو اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ صرف دنیاوی اور جسمانی حفاظت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ماحول میں رکھتے ہیں، دین متین کا خادم اور دین کا داعی بنا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھے کہ بندہ اور اس کے قلب کے درمیان اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں۔ کی تفسیر میں فرمایا يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْمَعْصِيَّةِ الَّتِي تَجُرُّهُ إِلَى النَّارِ، یعنی اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ کے درمیان آڑے آ جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کو گناہ سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، میں تیرا دین اور تیری صفت امانت اور تیرے اعمال کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس سپرد کرنے میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ کی دینی زندگی کی اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو یہ فرمایا کہ تو اللہ کا دھیان رکھ، تو اسے اپنے آگے پائے گا، یہ پچھلے مضمون کو دوسرے لفظوں میں دہرا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے آگے پائے گا، یعنی تیرا ہر کام بڑھتا چلا جائے گا اور تیری اصلاح و فلاح کی غیب سے شکلیں نکلتی آئیں گی۔ تو جہاں بھی ہوگا یہ محسوس کرے گا کہ میرا محافظ اور نگران اور ناصر و مددگار میرے ساتھ ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اپنے رفیق سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ تنہائی میں آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ انہوں نے فرمایا میرے ساتھ وہ ہوتا ہے جس نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ انا جلیس من ذکرنی، میں اس کے پاس ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے یا جو مجھے یاد کرے، پھر کیسی تنہائی اور کیسا دل گھبرانا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا قصہ ہے، ان سے کسی نے کہا کہ ہم آپ کو جب دیکھتے ہیں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر فرمایا من یکن اللہ معہ کیف یکون وحدہ، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کیسے تنہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق